سوال: اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اذان کا جواب دیں۔ سوال ہے اللہ پاک دنیا کے نظام کو کب تک جاری و ساری رکھے گا؟ جواب ہے اللہ پاک اس وقت تک دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا جب تک ایک انسان بھی صرف اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ جس دن وہ بھی ختم ہو گیا اسی دن قیامت کا حکم ہو جائے گا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس دن پیدا کیا تھا؟ جواب ہے منگل۔ سوال ہے ایک انسانی جسم میں کتنی بار روح ڈالی جاتی ہے؟ جواب ہے 6 بار۔ سوال ہے بتائیں وہ کون سے صحابی تھے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہم وطن نو مسلموں کے لیے قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کا ترجمہ کیا تھا؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے پہلے کلمہ کے الفاظ میں کتنے نقطے ہیں؟ جواب ہے ایک بھی نہیں۔ سوال ہے جسم کا کون سا حصہ وضو میں دھونا عورتوں پر فرض ہے مردوں پر نہیں؟ جواب ہے ٹھوڑی۔ سوال ہے حج کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب ہے 3 فرائض ہیں: احرام باندھنا، وقوف عرفات، طواف زیارت۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں سب سے آخری چیز کیا کھائی؟ جواب ہے وہ گیہوں تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے آپ کے حواریوں کی تعداد 12 تھی۔ سوال ہے خلافت راشدہ میں کون سے خلیفہ طویل عرصہ تک خلافت پر فائز رہے؟ جواب ہے 11 سال تک خلافت رہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے قبر کس کی بنی تھی؟ جواب ہے ہابیل کی۔ سوال: دوزخ میں کتنے فرشتے مقرر ہوں گے؟ جواب ہے 19 فرشتے۔ سوال ہے سب سے پہلے لوگوں پر ٹیکس کس نے مقرر کیا؟ جواب ہے نمرود نے۔ سوال ہے فرشتے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جواب ہے لفظ کن سے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ جواب ہے 14 سجدے۔ سوال ہے کس انسان کو جہنم کے انگارے کھلائے جائیں گے؟
جواب ہے حرام کھانے والا۔ سوال ہے کس نبی نے جنات کی لڑکی سے شادی کی تھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے کیا دم کر کے پانی پر پھونک ماری جا سکتی ہے؟ جواب ہے منع ہے۔ سوال ہے مٹی سے پرندہ کس نبی نے بنایا تھا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال وضو کے کتنے فرض ہیں؟ جواب ہے 4۔ سوال ہے وہ کون سی قسم ہے جس کا توڑنا ضروری ہے؟ جواب ہے گناہ کرنے یا فرائض کو ادا نہ کرنے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو نماز کے اندر ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اگر نماز سے باہر ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا؟ جواب ہے زور سے ہنسنا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیوں کیا تھا؟ جواب ہے اس لیے کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف قلعہ بند ہو گئے تھے۔ سوال آسمان میں سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے کس نبی کی کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر ٹھہری تھی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ سوال ہے انسان کو اللہ پاک نے کیوں پیدا کیا؟ جواب ہے اس کا جواب اللہ پاک قرآن کی آیت میں دیا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کی پیدائش صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ سوال ہے بتائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی عمر شریف میں اسلام قبول کیا؟ جواب ہے 27 سال۔ سوال بے لباس ہو جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جسم کس طرح چھپایا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے انجیر کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا۔ سوال ہے جب کسی جاہل کا سامنا ہو تو قرآن ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے؟ جواب ہے اس سے بچتے ہوئے گزر جاؤ۔ سوال ہے جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب ہے جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ سوال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے والے اس انصاری کا نام بتائیں جس نے ساری عمر بیعت نہ کی۔ جواب ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا کتنے لوگ کھاتے تھے؟ جواب ہے 4000 لوگ۔ سوال ہے حکیم لقمان کے استاد کون تھے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال: دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے؟ جواب: عربی زبان۔ سوال ہے دوزخ کے دروازے کس دن کھولے گئے؟ جواب ہے دوزخ کے دروازے منگل کے دن کھولے گئے۔ سوال ہے زمین اور آسمان بنانے کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کیا کہا؟ جواب ہے اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب خلیفہ بنانے والا ہوں، میں اللہ مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ سوال ہے غزوہ تبوک کس کے خلاف تھا؟ جواب ہے رومیوں کے خلاف۔ سوال: قرآن کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ جواب ہے اقرا۔ سوال ہے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری سفارش کون کرے گا؟ جواب ہے روزہ اور قرآن مجید۔ سوال: کس کے بلانے پر نفل نماز توڑ سکتے ہیں؟ جواب ہے ماں کے بلانے پر۔ سوال ہے کیا جمعرات کو مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں؟ جواب ہے نہیں آتی۔ سوال: کیا کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے؟ جواب ہے زیادہ ہنسنے سے۔ سوال: میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں لیکن ایک نہیں آتی، وہ کیا ہے؟ جواب ہے نیک اعمال۔ سوال ہے وہ کون سی حالت ہے جس میں ہر مسلمان پر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے؟ جواب ہے نماز کی حالت میں۔ سوال ہے وہ کون سا ایسا کیڑا ہے جو خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ جاتا ہے؟ جواب ہے وہ مکھی ہے جو خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ جاتی ہے۔ سوال ہے یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب ہے اسود انسی نے۔ کس وقت دوسری شادی کرنا فرض ہے؟ بیوی فوت ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر مریم علیہ السلام کو اللہ نے کون سا پھل کھلایا؟ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کھجور کھلائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر، واللہ عالم۔
عورت کے جسم کا کون سا حصہ سب سے زیادہ بھوکا ہوتا ہے؟ دماغ۔ سوال ہے، اس نبی کا نام بتائیں جو لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ اللہ نے ان کی روح قبض کر لی۔ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے، اللہ پاک نے تمام انسانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی دینے کے لیے جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہوگی کیا ذریعہ عطا فرمایا ہے؟ جواب ہے اپنے احکامات اور رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رزق کا ذکر کتنی مرتبہ کیا ہے؟ جواب ہے 119 مرتبہ۔ سوال ہے، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے سے انکار فرما دیا، کیوں؟ حالانکہ عام طور پر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا ہے۔ سوال ہے، بنو امیہ کے کس خلیفہ کے دور کو خلافت راشدہ سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ جواب ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کو۔ سوال ہے، تجارت کی غرض سے کرنسی خریدنا اور ذخیرہ کرنا، کیا یہ جائز ہے کہ کوئی آدمی کوئی کرنسی خرید لے اور ذخیرہ کر لے، پھر جب اس کا ریٹ بڑھ جائے تو اسے بیچ دے؟ جواب ہے ہر وہ سامان جو انسان نے خریدا اور اسے بیچنے کے لیے ذخیرہ کر لیا، پھر جب اس کی قیمت بڑھ گئی تو اس نے اسے بیچ دیا، اگر اس میں مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا کوئی آدمی آسٹریلیا یا مصری پاؤنڈ خرید لے یا عراقی دینار، اردنی دینار یا سعودی ریال خرید لے، پھر اسے اپنے پاس ذخیرہ کر لے، جب مہنگا ہو جائے تب مجلس عقد میں تبادلہ اور تقابض کی شرط پر اسے بیچ دے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں کوئی ممانعت ہو۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی ہے، اگر یہ خوراک وغیرہ میں ہو اور اس میں مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ سوال ہے، جنت میں انسان کے پورے جسم پر صرف ایک جگہ بال ہوں گے؟ جواب ہے پلکیں۔ سوال ہے، حدیث کے مطابق عقل مند اور بے وقوف کی کیا پہچان ہے؟ جواب ہے عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلائے، جبکہ نفس کو اپنی خواہشات پر چلانے والا بے وقوف ہے۔ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کون سے دو ساز بجانے میں ماہر تھے؟ جواب ہے بانسری اور بربط۔ سوال، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جواب ہے ملک شام میں۔ سوال ہے، دجال کے زمانے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟
جواب ہے دجال کے زمانے میں مسلمانوں کو اس کے سامنے آنے سے بچنا چاہیے۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلے کھیتی کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال ہے زبور اللہ کی طرف سے کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ سوال، شیطان کی اولاد کس طرح ہوتی ہے؟ جواب ہے شیطان انڈے دیتا ہے۔ سوال ہے قرآن پاک میں کن تین اشخاص کا ذکر اچھے الفاظ میں آیا ہے حالانکہ وہ کوئی نبی یا رسول نہیں تھے؟ جواب ہے حضرت لقمان، عزیز مصر اور ذوالقرنین۔ سوال، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کتنی صورتیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام کے نام سے موجود ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید کی 6 صورتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے نام سے موجود ہیں۔ سوال ہے کس خلیفہ کو اسلام لانے پر آسمان والوں کی طرف سے مبارک ملی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کون سے صحابی اسلام قبول کے بعد ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، کیا قضا نماز کے لیے کوئی وقت معین ہے اور کب قضا نماز پڑھنا جائز نہیں؟ جواب، قضا کے لیے کوئی وقت معین نہیں، عمر میں جب بھی پڑے گا بری الزماں ہو جائے گا، مگر طلوع غروب اور زوال کے وقت ان وقتوں میں نماز جائز نہیں۔ سوال، مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد کب رکھی تھی؟ جواب ہے ربیع الاول 1 ہجری میں۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ گار ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے؟ جواب ہے توبہ کرنے والا نوجوان۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے مٹی کا جانور بنا کر اس کو زندہ کر دیا اللہ کے حکم سے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو روز محشر بنا ہاتھ پاؤں کے قبروں سے اٹھیں گے؟ جواب ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو پڑوسی کو ستانے والے ہیں۔